قریش مکہ کے تجارتی قافلے سردی اور گرمی میں سامان تجارت لے کر یمن اور شام کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ یہی تجارت اہل مکہ کی تمام ضروریات کی فراہمی کا ذریعہ تھی اور اسی پر ان کا معاشی انحصار تھا۔ عرب کے اس دستور کے مطابق حضرت ابو طالب بھی تجارت کی غرض سے شام جایا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 یا 12 سال تھی، آپ نے اپنا پہلا سفر حضرت ابو طالب کے تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف کیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بحیرہ نامی راہب سے ہوئی۔ اہل مکہ کے تاجروں کے قافلے کے ساتھ حضرت ابو طالب شام کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت ابو طالب آپ کو ساتھ لے جانے کا ارادہ پہلے نہیں رکھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت محض 9 یا 12 سال تھی اور سفر طویل اور مشکل تھا۔ لیکن جب قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے آئے۔ حضرت ابو طالب کی اونٹنی کی مہار تھامی اور ساتھ جانے کے لیے اصرار کیا۔ آپ کے اصرار پر حضرت ابو طالب کا دل نرم ہو گیا اور انہوں نے آپ کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ عیسائیوں نے اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے تجارتی راستوں پر کلیسا تعمیر کیے ہوئے تھے، جن میں عیسائی راہب تبلیغی فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ یہ راہب امور دنیا سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھ کر خدا کی عبادت کرتے اور عیسائیت کے علوم و معارف حاصل کرتے۔ اس بات کے قوی قرائن موجود ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت کے بارے میں اپنی کتب کی تعلیمات و بشارات کی روشنی میں بھرپور آگاہی رکھتے تھے۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ یہ نبی شفقت پدری سے محروم یتیم ہوں گے، انہیں مور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز کیا گیا ہوگا اور معجزات و کرامات کا بکثرت ان سے صدور ہوگا۔ یہ راہب اس بات سے بھی بخوبی آگاہ تھے کہ اس نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی طرف سے دشمنی کا سامنا اس لیے کرنا پڑے گا کہ یہود کی خواہش یہ تھی کہ نبوت ان کے درمیان ہی رہے اور آخری نبی انہی میں سے ہو۔ بیت المقدس کے شمال اور دمشق کے قریب ایک چھوٹی سی تجارتی منڈی بصرہ کے نام سے واقع تھی۔ یہاں آ کر اکثر تجارتی کارواں قیام کیا کرتے تھے۔ قریش کا یہ قافلہ جب بصرہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں ایک راہب اقامت گزین تھا جس کا نام جرجیس یا سرجیس تھا۔ ابو القاسم سہیلی کی تحقیق کے مطابق اس کا نام سرجیس تھا، مگر مشہور بحیرہ کے نام سے تھا اور عیسائیت کا بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ بعض سیرت نگاروں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو جو خصوصی علوم عطا کیے گئے تھے وہ نسل در نسل چلے آ رہے تھے۔ اس زمانے میں ان علوم کا امین یہی بحیرہ راہب تھا۔ بحیرہ کے علاوہ دیگر علماء نصارہ بھی اسی کلیسا میں رہتے تھے اور درس کتاب یعنی انجیل مقدس کا درس دیتے تھے۔ عمومی طور پر یہاں سے تجارتی قافلے اکثر گزرا کرتے تھے، لیکن بحیرہ ان کی طرف توجہ نہیں دیا کرتا تھا۔ لیکن جب قریش کا قافلہ آیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خلاف عادت یہ راہب ان کی طرف خود چل کر اس وقت آیا جب وہ اپنی سواریوں کو درخت کے نیچے سائے میں باندھ رہے تھے۔ بحیرہ کے آنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس نے دیکھا کہ بادلوں کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ قافلہ جب ایک درخت کے نیچے قیام پذیر ہوا تو بادل کے ٹکڑے نے پورے درخت کو گھیر لیا۔ جب اہل قافلہ اترے تو قافلہ کے معزز افراد پہلے ہی درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو درخت کے سایہ میں کوئی جگہ بیٹھنے کے لیے باقی نہ رہی تھی۔ جب مجمع سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں بیٹھے تو درخت نے فوراً جھک کر اپنا سایہ آپ پر پھیلا دیا۔ یہ وہ غیر معمولی معاملات تھے جن کا بحیرہ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، اس لیے وہ مجبور ہو کر قافلے کی طرف آیا اور اہل مکہ کے قافلے کو ضیافت کی پیشکش کی۔ اس پر قریش کے ایک شخص نے اس پر تکلف اہتمام کی وجہ جاننا چاہی، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کے قافلے اس مقام سے کئی بار گزر چکے تھے، لیکن کبھی بھی بحیرہ نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی تھی۔ بحیرہ نے فقط اتنا کہا کہ وہ ان کی دعوت کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ اس کی دعوت قبول کریں۔ قافلہ نے ان کی دعوت قبول کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سنی کی وجہ سے درخت کے نیچے سواریوں کی رکھوالی کی غرض سے چھوڑ دیا۔ جب اہل قافلہ کلیسا پہنچ گئے تو بحیرہ نے دیکھا کہ جس شخص سے ملاقات کی غرض سے اس نے یہ دعوت رکھی تھی وہ قافلہ میں موجود نہ تھا، لہٰذا اس نے اہل قریش سے افراد کے حوالے سے پوچھا، جس پر ایک شخص نے کہا کہ قافلہ کے تمام لوگ موجود ہیں سوائے ایک کم عمر بچہ کے جس کو ساز و سامان کی حفاظت کی غرض سے پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے اس بچے کو بھی بلانے کا کہا۔
اہل قریش کو بھی احساس ہوا کہ انہوں نے اس بچے کو پیچھے چھوڑ کر اچھے رویے کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ اس بچے کا نسب پاک اور اعلیٰ ہے، وہ حضرت ابو طالب کا بھتیجا اور عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے، اور یہ کتنی بری بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھانے سے رہ جائے۔ یہ ساری باتیں سن کر آپ کے چچا حارث بن عبد المطلب جلدی سے اٹھے اور آپ کو لے آئے اور دیگر افراد کے ساتھ لا کر کھانے پر بٹھا دیا۔ جب آپ اپنے چچا حارث کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر روانہ ہوئے تو بادل بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ کیے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب بحیرہ نے یہ منظر دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید غور اور توجہ سے دیکھنے لگا، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس میں وہ علامات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرنے لگا جو اس کے مطابق آنکھ میں ہونی چاہیے تھیں۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کے تمام مطلوب اوصاف پا لیے۔ یہی وجہ تھی کہ اس محفل میں بحیرہ کی نگاہوں کا مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بن گئی تھی۔ جب کارواں کے لوگ کھانے سے فارغ ہو کر ادھر ادھر ہو گئے تو بحیرہ راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو لات و عزا کی قسم دے کر کچھ چیزیں جاننا چاہیے، کیونکہ اس نے اہل عرب کو یہ قسمیں کھاتے دیکھا تھا، اور اس کا گمان یہ تھا کہ اگر ان بتوں کے واسطے سے سوال پوچھے گا تو اس کو سچ جواب ملیں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے نزدیک لات و عزا کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ ان دونوں بتوں سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اس پر بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر یہ وعدہ لیا کہ آپ صرف سچا جواب دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ پس بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی احوال، آپ کی پسند ناپسند، آپ کی کیفیات اور دیگر امور کے بارے میں آپ سے سوال کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے سوالات کے جوابات دینا شروع کیے۔ حضور کے جوابات اس علم کے عین مطابق تھے جو بحیرہ کے پاس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات سے متعلق موجود تھے۔ اس گفتگو کے بعد بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کی طرف دیکھا جہاں اس کو دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت نظر آئی۔ یہ وہ علامت تھی جو بحیرہ کے پاس موجود مقدس کتاب میں موجود تھی۔ مہر نبوت سینگے کے نشان یا کبوتری کے انڈے کی طرح تھی۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کے جوابات سن کر اور آپ کے شانہ اقدس پر مہر نبوت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے آپ کا رشتہ جاننا چاہا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی بے پناہ محبت کی وجہ سے بحیرہ کو بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر بحیرہ بولا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو۔ اس کے جواب میں حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اور جب یہ اپنی والدہ کے بطن میں تھا اس وقت ان کے والد یعنی میرے بھائی عبداللہ کا وصال ہو گیا تھا۔ اس کے جواب میں بحیرہ نے کہا کہ اب آپ نے بالکل سچ اور صحیح کہا ہے۔ اس مکالمے کے بعد بحیرہ نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو واپس اپنے شہر لے جائیں اور یہود سے ان کی حفاظت کیجیے، کیونکہ اگر یہود نے ان کو پہچان لیا تو وہ ضرور ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بحیرہ ابھی یہ بات بمشکل مکمل ہی کر پایا تھا کہ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں 7 آدمی روم کے فرستادے موجود تھے۔ راہب نے ان سے یہاں آنے کی وجہ دریافت کی، جس پر انہوں نے کہا کہ اس ماہ میں ایک نبی خروج کرنے والا ہے، لہٰذا ہر راستے پر پہرے متعین کر دیے گئے ہیں اور ان کو اس مقام پر بھیجا گیا ہے۔ بحیرہ کے سوال پر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ 7 افراد سب سے زیادہ بہتر گردانے گئے تھے اور اسی وجہ سے ان کو بحیرہ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ یہ سب سن کر بحیرہ نے کہا کہ تم اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرما لے تو کسی میں اتنی مجال نہیں کہ وہ اس میں دخل دے سکے، لہٰذا کوئی بھی اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بعض روایات کے مطابق اس سفر میں 3 اہل کتاب بھی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے، جن کے نام زریرہ، تمام اور دریس تھے، اور ابن اسحاق کی روایت کے مطابق اس میں زریر کے بجائے زبیر نام کا شخص موجود تھا، اور یہ تینوں مذہباً یہودی تھے۔ انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نظر سے دیکھا تھا جس انداز سے بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بحیرہ نے انہیں بھی اس کام سے سختی سے منع کیا اور وہ تمام باتیں انہیں یاد دلائیں جو ان کی مقدس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و تذکرے کے بارے میں بیان کی گئی تھیں، اور انہیں یہ حقیقت ذہن نشین کروائی کہ اگر وہ سب مل کر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرر یا نقصان پہنچانا چاہیں تو پھر بھی ایسا کرنا ان کے لیے ممکن نہ ہو سکے گا۔
بحیرہ نے اپنی اس بات پر اس قدر اصرار کیا کہ وہ لوگ اس بات کو بخوبی سمجھ گئے جو بحیرہ انہیں ذہن نشین کروانا چاہتا تھا۔ بالآخر انہوں نے اس بات کی تصدیق کی جس کی بحیرہ نے خود بھی تصدیق و تائید کی ہوئی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر واپس لوٹ گئے۔ اس موقع پر بحیرہ نے حضرت ابو طالب کو قسمیں اور واسطے دے کر انہیں شام جانے کے بجائے راستے سے ہی واپس کر دیا۔ اس موقع پر بحیرہ نے واپسی کے سفر کے لیے اپنی طرف سے میدہ، دودھ اور شکر سے تیار کردہ روٹی جو کاک کہلاتی تھی بطور زاد راہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔